احمد اور عائشہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ بلوچستان کے ایک پرانے مکان میں منتقل ہوئے۔ یہ مکان سنسان گاؤں کے کنارے پر واقع تھا، ٹوٹے پھوٹے کمروں، بوسیدہ دیواروں اور ایک خالی کنویں کے ساتھ۔ یہ مکان دیکھنے میں عام سا لگتا تھا، لیکن گاؤں والے اسے نحوست کا گھر کہتے تھے۔ 15 برس قبل اسی مکان میں ایک خونی واقعہ ہوا تھا۔ ایک شخص نے اپنے ہی خاندان کو برحمی سے قتل کیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد یہ مکان ویران پڑا رہا۔ پہلے چند دن سب کچھ خاموش تھا، پھر غیر معمولی واقعات شروع ہو گئے۔ دروازے خود بخود بجنے لگے، کنویں سے سرگوشیاں سنائی دیتی اور رات کو گلیارے میں قدموں کی چاپ گونجتی۔ احمد ہر رات ٹھیک 3 بجے جاگ جاتا۔ وہ کھڑکی سے دیکھتا تو کنویں کے پاس ایک سیاہ سایہ کھڑا ہوتا۔ یہ سایہ اس کی طرف بڑھتا، لیکن قریب آتے ہی غائب ہو جاتا۔ عائشہ کو اکثر ایک اجنبی عورت دکھائی دیتی، لمبے بال، سرخ آنکھیں اور ایسا چہرہ جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی کمرے کی ہوا برف جیسی سرد ہو جاتی۔ بچے بھی خوف میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے کہ کوئی ان کے کمرے میں آ کر کھیلتا ہے، کبھی قہقہوں کی آواز گونجتی، کبھی ان کے جسم پر خراشوں کے نشان پڑ جاتے۔ یہ دہشتناک سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ آخرکار احمد اور عائشہ نے مدد کے لیے 2 ماہرین کو بلایا۔ ان کے نام تھے سلیمان فاروق اور نور فاطمہ۔ سلیمان فاروق ماورائی طاقتوں پر تحقیق کرتا تھا، نور فاطمہ کو روحانی دنیا کی جھلک دیکھنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ جب وہ مکان میں داخل ہوئے تو نور فاطمہ نے فوراً محسوس کیا کہ یہ جگہ کسی شیطانی قوت کے قبضے میں ہے۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہی راستہ ہے، یہیں سے اندھیرا ابھرتا ہے۔ رات بھر وہ دونوں دعا اور منتر پڑھتے رہے۔ روشنی اور اندھیرے کی ایک خاموش جنگ شروع ہوئی۔ کبھی دیواروں پر سائے حرکت کرتے، کبھی کھڑکیاں زور زور سے بجتے۔ آخرکار طلوع آفتاب کے قریب اچانک سکون چھا گیا۔ گھر کی فضا ہلکی ہوئی، بدبو ختم ہو گئی اور کنویں سے سرگوشیاں آنا بند ہو گئیں۔ سلیمان فاروق نے کہا، یہ مکان وقتی طور پر آزاد ہو گیا ہے، مگر اس کی زمین پر جو خون بہایا گیا تھا، اس کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ گھر کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ چند دن بعد احمد اور عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ اس مکان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ وہ دوبارہ کبھی اس گاؤں نہ لوٹے۔ آج بھی یہ مکان خالی کھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اندھیری راتوں میں کنویں کے پاس ایک سایہ اب بھی موجود ہوتا ہے، جو خاموشی سے کسی نئے رہائشی کا انتظار کرتا ہے۔